بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت گاہ ہے جہاں انسان کو اپنی شخصیت سنوارنے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے اور اپنی روح کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے نفسانی تقاضوں پر قابو پانے کے لیے بھی ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم خود کو حقیقی کامیابی کی راہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں حقیقی کامیابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھے اور نفس کو بے لگام خواہشات سے روکے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں نفس کے اوپر قابو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لائف میں کوئی چیلنجز درپیش ہیں یا آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر ہیلپ چاہتے ہیں یا اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ کو، تو میں واٹس ایپ کال کے اوپر اور زوم کے اوپر کوچنگ اور تھیراپی کی سروسز بھی فراہم کرتا ہوں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیجیے، اور اس ویڈیو کو کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفس کیا ہے اور اس کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ نفس انسان کا وہ حصہ ہے جو خواہشات، جذبات اور ارادوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کبھی خیر کی طرف بلاتا ہے اور کبھی برائی کی طرف۔ قرآن مجید میں نفس کی 3 حالتوں کا ذکر ملتا ہے: نفس امارہ جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس لوامہ جو غلطی پر ملامت کرتا ہے اور اصلاح کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس کے بعد ہے نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا میں مکمل طور پر راضی ہوتا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کر کے نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم شعوری طور پر اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے۔ تو نفس پر قابو پانے کے میں آپ کو کچھ عملی طریقے بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی نیت کی درستگی کیجئے اور خود آگہی یعنی کہ سیلف اویئرنیس کو حاصل کریں۔ ہر چیز نیت سے شروع ہوتی ہے، اور رمضان میں بھی ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف اور واضح کرنا ہوگا کہ ہم محض روزہ رکھنے کے لیے نہیں رکھ رہے بلکہ اپنے نفس کو بہتر بنانے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے تبھی وہ ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر موجود نفسانی خواہشات کو پہچاننا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ وہ ہمیں کس طرح گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ صبر اور ضبط نفس کی مشق کریں۔ روزہ دراصل صبر کا امتحان ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے غصے، بدگمانی اور منفی خیالات پر قابو پانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ فحش بات کرے، نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد صرف بھوک سے بچنا نہیں بلکہ اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے دماغ کو بھی پاک رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تیسری چیز، ذکر الہی اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انسان کا دل ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں مشغول رہتا ہے، اور اگر ہم اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے ہٹا کر اللہ کی یاد میں مشغول کریں گے تو ہمارے نفس کو کنٹرول کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنا، دعا کرنا اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں اندرونی سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتے ہیں تو ہمیں دنیاوی خواہشات سے سکون ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ عملی مشقیں کریں۔ رمضان میں ہمیں ایک بہترین موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت حاصل کریں۔ اگر دن کے وقت ہمارے لیے کھانا پینا منع ہے تو ہمیں رات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ کھانے یا ہماری جو غیر ضروری خواہشات ہیں اس کی تکمیل میں نہ پڑ جائیں۔ خود کو محدود رکھیں۔ خواہشات پر قابو پانا، اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہی نفس کی بہترین تربیت ہے۔ یہ سب طریقے رمضان میں نفس پر قابو پانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن یہ مکمل تربیت نہیں ہے۔ رمضان کے بعد بھی اس رویے کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی شخصیت کے اندر ایک مستقل تبدیلی یا بہتری لا سکیں۔
رمضان کے بعد بھی ضبط نفس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے روحانی ترقی کے سفر کو جاری رکھیں۔ رمضان میں ہماری روح کو ایک خاص پاکیزگی ملتی ہے اور لطافت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہم عبادات میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم اپنی پرانی عادات کی طرف لوٹنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا بنا ہوا مضبوط دھاگا خود ہی توڑ دیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کمائی ہیں انہیں ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ روزے کے بعد نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو جاری رکھیں اور رات کے قیام کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ذہنی مضبوطی کو پیدا کریں۔ نفس پر قابو پانے کا تعلق صرف مذہبی یا روحانی پہلو سے نہیں بلکہ نفسیاتی مضبوطی سے بھی ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو محدود کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ اپنی خواہشات کو قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ ڈسپلن آ جاتا ہے اور وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ خود پر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے اثرات کے اوپر غور کریں، جلد بازی سے بچیں، فوری تسکین کے بجائے جو لانگ ٹرم کے فائدے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور مثبت عادتوں کو اپنائیں، جیسے کہ مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، شکر گزاری کرنا اور ذہنی سکون کی مشقیں کرنا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ سادگی اور شکر گزاری کو اپنائیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کم میں زیادہ خوشی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے۔ جب ہم کم کھانے، سادہ لباس پہننے اور فضول خرچی سے بچنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو ہمارا دل دنیاوی چیزوں سے کم وابستہ ہوتا ہے۔ یہ عادات ہمیں غیر ضروری خواہشات کا غلام بننے سے روکتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری انسان کو زیادہ پرسکون اور مطمئن بناتی ہے اور اس کے دل سے بے جا خواہشات کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو بہتر بنائیں۔ انسان کا نفس اسے بہت جلدی بہکا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ارد گرد نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اچھے دوست، اچھے مشاغل اور اچھی صحبت انسان کو برے خیالات اور بری عادات سے بچا سکتی ہے۔ اگر ہم رمضان میں نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی ہمیں اس ماحول کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر ہمارا حلقہ احباب ایسے افراد پہ مشتمل ہوگا جو تقوی اور نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں تو ہمارے لیے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت وہ نہیں ہے جو جسمانی قوت میں ہو، بلکہ وہ ہے جو نفس پر قابو پانے میں ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہی لوگ صبر، استقامت اور ضبط نفس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم رمضان میں نفس پر قابو پانے کی جو مشقیں کر چکے ہوتے ہیں اس سے مستقل زندگی میں اگر حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہماری روحانی ترقی ہوگی بلکہ ہم اپنی نفسیاتی اور ذاتی زندگی میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ضبط نفس کا سفر یقیناً آسان نہیں ہے، مگر جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے اس کے لیے اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں رمضان کی اس تربیت کو اپنی پوری زندگی میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔